ہر انسان کے لب پہ یہی بات ہے کہ میری اولاد فرما بردار کیوں نہیں ہے، میری اہلیہ میری بات کیوں نہیں سنتی، میرے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، میری عبادات میں لذت کیوں نہیں ہے، میں محنت زیادہ کرتا ہوں اجرت کم ملتی ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پہ ظالم حکمران کیوں مسلط ہو گئے ہیں، میرے ملک پہ قحط سالیاں کیوں آ گئی ہیں، گھر سے برکات کیوں چلے گئی ہیں، اللہ کی رحمتیں کیوں روٹ گئی ہیں۔ آج ہر بندہ یہی سوال کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، مومن ہوں، ایمان والا ہوں، کیوں نہ ہو اس کے لیے برکات کیوں نہ اٹھ جائیں، رحمتیں کیوں نہ اٹھ جائیں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، مگر اللہ کا نبی کہتا ہے تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کائنات کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ انسان ہوں، مگر اللہ کریم تجھے کہتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے اور اپنے اوپر بہتان باندھتا ہے۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی مومن مرد کو، مومن عورت کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے اور ناحق پہنچاتا ہے تو اس شخص نے اپنے اوپر بہتان اور بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ آج کسی مومن عورت پر ایسے ہی تو بہتان لگا دیتا، ایسے ہی اپنی زبان درازیاں کر دیتا، اور کسی مسلمان کو، مومن کو، پڑوسی کو، ہمسائے کو، رشتہ دار کو وہ یوں ہی تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے میں سب سے بڑا مومن ہوں، میرے سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے، چاہے تو تہجد گزار ہو، چاہے تو فجر کی نماز جا کے مسجد میں ادا کرنے والا ہو، چاہے پنجگانہ وقت میں نماز ادا کرے، تو اپنے آپ کو مومن کہے، مگر اللہ کریم کہتا ہے تو مومن نہیں ہے، تو بہت بڑا گناہگار ہے۔ معیشت، تجارت، روزمرہ زندگی کے معاملات درست نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا الناس فلیس منا، کہ جس شخص نے کسی مسلمان پہ ہتھیار اٹھایا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ومن غشانا فلیس منا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ناپ تول میں کمی کی ہے اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی یا زبان درازی نہیں کرتا ہے، مگر اس کے دشمن، اس کے پڑوسی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، گھر والے، محلے دار ہیں، اس کے دشمن بنے ہوئے بلا وجہ، اور اس کو دنیا میں زیر کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی دماغ لڑا کے، کبھی اس کی معیشت بند کر کے، کبھی اس کے کاروبار کو تباہ کر کے، کیسے؟ جادو ٹونے کے ذریعے سے، اس کے چلنے کے راستے میں رکاوٹیں حائل کر دینا، اور خود سمجھے کہ سب سے بڑا مومن اور مسلمان کائنات میں سب سے تیرے سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور تو ایک مومن کو تنگ کرے، اس کے اوپر ہتھیار اٹھائے، اس کو نقصان پہنچائے جادو ٹونے کے ذریعے سے، اس کی آل اولاد کو مارے تو جادو ٹونے کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر تو کہے کہ میں سچا مومن ہوں، مسلمان ہوں، اور تجارت کرے اور تیری تجارت میں فراڈ بازی ہو، دھوکہ دہی ہو، دکھائے کچھ اور دے کچھ، اور لینے کی باری آئے تو پورا پورا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں دھوکہ دینے والے انسان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں نہیں اسے جانتا، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ تو لاکھ کہتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، میری جان نثار ہے، قربان ہے اللہ کے نبی سے،
مگر اللہ کے نبی کہہ رہا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سمجھ لے جب نبی کے ساتھ تیرا تعلق نہیں ہے تو پکا جہنمی ہے اور تو کافر بھی ہے پہلے درجے کا. ایک دن ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو ایک تاجر اپنا غلہ سیل کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس گلے میں ڈالا تو دیکھا کہ نیچے نمی ہے. پوچھا تاجر سے کہ اوپر سے تو یہ سارا گلہ سوکھا ہوا ہے اور نیچے سے نمی کیوں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی رات کو بارش ہوئی تھی اور یہ گلہ گیلا ہو گیا تو گیلے کے اوپر میں نے خشک ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے چاہیے تھا کہ تو گیلا گلہ اوپر رکھتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو دھوکہ نہیں دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے. فراڈ کرنے والے انسان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں اور بتایا ہے کہ لوگ آج دنیا میں رہ کے دھوکہ دہی کرو گے، فراڈ کرو گے، لوگوں کو دھوکے بازی کے ساتھ سودا کو بیچو گے. کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس نہیں جانا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اپنے اللہ کے سامنے تمہیں نہیں کھڑا ہونا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ایک سورت کو اتارا، فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والا. آج وہ نہیں ناپ تول میں کمی کر رہا. کیا چیز تجھے لینی ہے؟ کیا چیز تجھے خالص مل سکتی ہے؟ دودھ تجھے لینے جائے گا، دودھ میں ملاوٹیں ہیں. آج ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے اور زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے، زیادہ مال دنیا کا دولت اکٹھی کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکے فراڈ کے ذریعے سے مال کو تو بیچ رہا. کتنی دولت میں اکٹھی کر دے گا؟ قبر میں لے کے جانی ہے، اپنے سینے پہ رکھ کے لے کے جانی ہے، کہاں لے کے جانی ہے؟ اپنی آخرت کو تباہ کر کے مال تو اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جائے گا. تیری آل اولاد ہی تقسیم کرے گی اور وہی کھائے گی اور وہی فنا کرے گی. تیرے پلے کیا بچے گا؟ تجھے کیا ملے گا؟ آخرت میں حساب تو نہیں دینا ہے. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اور یہ تاجر جو ہے نا، جب چیز کو لیتے ہیں تو پورا پورا ماپ لیتے ہیں، کم نہیں لیتے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب یہ دیتے ہیں نا تو کم دیتے ہیں، کم تول کے دیتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. یہ دنیا کرنے والے، مال اکٹھا کرنے والے اور فراڈ دھوکہ دہی کرنے والے کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں پیش ہوں گے تو کیا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ہم نہیں لوٹائے جائیں گے، اللہ کے پاس نہیں حاضر ہوں گے؟ مگر اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے لیوم عظیم، حساب و کتاب کا وہ جو دن ہے وہ بہت بڑا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن ہر انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا. تو نے دنیا میں رہ کے دولت تو کما لی، اکٹھی تو کر دی، ایک دن آیا مر گیا اور تیری دولت کو تیرے بچوں نے اپنے آپ میں تقسیم کر لیا لڑائی جھگڑے کر کے. مگر جو تو نے فراڈ کر کے، دھوکہ دہی کر کے، اللہ کا نبی کہے تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو جنت میں نہیں جا سکتا، گناہ کبیرہ کما رہا ہے، تو مال تو پیچھے رہ گیا. تو نے نبی کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیا اور تو نے گناہ کبیرہ بھی کیا، حرام مال بھی کمایا اور جہنمی بھی بن گیا. پھر کہاں سے آئے تیری عبادات میں لذت؟ کیسے ہو جائے تیری اولاد فرما بردار؟ کیسے ہو جائے تیری بیوی تیری تابع دار؟ کیسے ہو جائے تیرے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکات کیسے آ جائے؟ کیسے تیری زندگی پرسکون گزرے؟ کیسے تیری زندگی سے بیماریاں چلی جائیں؟ نہیں جا سکتی.
تو دھوکے باز ہے، فراڈ باز ہے، تیرا اٹھنا، تیرا جاگنا، سونا، بیٹھنا، چلنا پھرنا حرام، تیری عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تیرا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا قبول نہیں، تیرا کھانا پینا سفر کرنا سارا حرام کا مال اکٹھا کیا، اور تیری عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے، سوچ لے، سمجھ لے کہ فراڈ کر رہا ہے، اللہ کے نبی تجھے کہہ رہا میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، کتنی دولت اکٹھی کر کے لے جائے گا، کیا کما لے گا؟ آج وقت ہے اپنے آپ کو بدل لو۔ اگر چاہتے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا تعلق بن جائے اور اللہ کریم کا تو پکا سچا بندہ بن جائے، انسان بن جائے، اللہ رب العالمین کا محبوب ترین انسان بن جائے، بندہ بن جائے، تو اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی معیشت کو اس طرح چلا جس طرح جناب محمد